جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح والدین پر بھی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور وہ ان کی تربیت کے حوالے سے، ان کو معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنانے کے حوالے سے، اور دنیا اور آخرت کی ان کی ایسی منصوبہ بندی کرنا کہ وہ ایک ناکام انسان نہ ہو بلکہ کامیاب انسان سمجھے جائیں، یہ یقیناً سب سے اولین ذمہ داری والدین کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، علماء نے لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ایک ایسا بلانے کا پیارا اور البیلا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، انسانوں کو اس طریقے سے پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں جو نسبت ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان ساری نسبتوں میں سے سب سے اونچی نسبت۔ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو وہ نعمت یاد دلاتے ہوئے پکار رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جب کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی اے وہ لوگو جن پر میں نے سب سے بڑی نعمت اپنی سے جن کو سرفراز کیا ہے، ان سے بات ہو رہی ہے۔ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ کیسی آگ سے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ آگ کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ایسی آگ جس کا ایندھن اور جس میں جلنے والی جو چیز ہوگی وہ شہتیر نہیں ہوں گے، وہ لکڑی نہیں ہوگی، وہ کوئلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پتھر ہوں گے۔ سوچئے جو آگ پتھروں سے بھڑکائی جائے گی، اور انسان ہوں گے، یعنی انسان جو ڈالے جائیں گے وہی آگ کو بھڑکانے کی وجہ ہوں گے، انہی کے ذریعے سے آگ لگائی جائے گی۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور پھر اس پر جو داروغے ہوں گے، جو اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے، وہ ایسے فرشتے ہوں گے جو بڑے تندخو اور بہت بدمزاج ہوں گے، جن میں رحم دور دور تک نہیں ہوگا۔ وہ کسی کی آہ و فغاں سے، کسی کی چیخ و پکار سے، کسی کی فریاد سے، کسی کے واویلے سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے۔ ان کے ذمہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو اور ان کو اس میں وہ آگ بھڑکاتے رہیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے ان کو کہا ہے اس کی وہ مخالفت نہیں کرتے، اور جس طرح ان کو کہا گیا اس طرح کرتے ہیں۔ اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ آج تربیت اولاد کے حوالے سے اگر آپ کسی انسان کو متوجہ کریں، کسی آدمی کو، کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، تو ایک جواب عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ مانتے نہیں ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک اچھے خاصے نیک لوگ جو سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں، وہ اپنے گھروں سے بے پرواہ ہیں۔ خود تو بہت سے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جن کو مساجد میں جانے کی توفیق بھی ہے، جن کو کسی نہ کسی درجے میں مزید نیکیوں کی توفیق بھی ہے، مگر یہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ اپنے گھر کے ماحول کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، ان کو درست ٹریک پر رکھنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے، اس سے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو اگر پوچھا جائے تو جو یہ کہنا ہے کہ مانتے نہیں ہیں بچے، یہ درست ہے۔ اگر ایک آدمی نے پورا حق ادا کر دیا سمجھانے کا، اور اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے سمجھانے میں، تو پھر تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ مگر کیا ہمارا سمجھانا اور ہماری فہمائش اور ہمارا اس کو روکنا اس درجے کا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر ایک بچہ آگ بھڑک رہی ہے دنیا میں، حساب اندازہ لگائیے، آگ بھڑک رہی ہے، اور ایک بچہ جا کر اس آگ میں گرنا چاہتا ہے، اور والدین بھی کھڑے میں، تو کیا والدین فقط اس کو کہہ کر خاموش ہو جائیں گے کہ بیٹا یہ آگ بہت زیادہ گرم ہے، اس میں جانے کی صورت میں انسان جل جاتا ہے، تو اس کو منع کر کے پھر ایک کونے میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس کو جانے دیں گے؟ یا وہ اس کو روکنے کی اور اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے؟ تو اگر دین کی، آخرت کی آگ سے بچانے کی کوشش بھی ہم نے ایسی کی ہے جیسے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، آپ اپنے معاشرے میں عام دیکھ سکتے ہیں، تو اگر تو کوشش ایسی کی ہے تب تو شاید ہم بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر ایسی نہیں ہے بلکہ بڑی سہولت سے ہم یہ کہہ کر الگ ہو گئے ہیں کہ بس بھائی ایک دو دفعہ ہم نے سمجھایا، نہیں سمجھتا، تو یہ ہماری ذمہ داری اس سے پوری نہیں ہوگی۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جو واقعات یا جو ان کے حوالے سے آیات قرآن میں آئی ہیں، تو ان کا تذکرہ خاص طور پر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی تربیت اور اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کو نیکیوں کی تلقین کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے قصے میں ذکر کیا گیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف بلایا کرتے تھے۔
نماز کا کہا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بہت مشہور پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ یہ گھرانہ پیغمبروں کا گھرانہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، یعنی یہ نسل در نسل 4 پشتوں میں پیغمبر چلے ہیں۔ قرآن پاک نے یعقوب علیہ السلام کی موت کا، ان کے جو نزع کا عالم ہے، آخری وقت ہے جس وقت انسان پر جان کنی کا عالم ہوتا ہے، اس کا منظر کھینچا ہے۔ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت آئی، نزع کا عالم طاری ہوا، قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، تو بچوں کو جمع کیا، اپنی اولاد کو جمع کیا۔ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اولاد میں یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی ہیں، اور خود ان کے والد بھی پیغمبر ہیں، ان کے دادا بھی پیغمبر ہیں، یہ خود بھی پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ سوچئے نزع کے عالم میں ایک آدمی جب اپنی اولاد کو بلاتا ہے تو ہمارے ہاں کہنے کے لیے اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، جائیداد کی وصیت ہوتی ہے، اس کو مختلف اور نصیحتیں کی جاتی ہیں، اتحاد و اتفاق کی نصیحت کی جاتی ہے، یہ ساری اچھی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، مگر کیا آخری وقت میں یہ فکر ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا دینی مستقبل کیا ہوگا؟ تو یعقوب علیہ السلام نے باقاعدہ یہ پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچے بیک زبان بولے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ابا ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت اس گھر میں چلتی چلی آ رہی ہے کئی نسلوں سے۔ آپ کا جو الہ ہے اور جو آپ کے آباء و اجداد کا الہ ہے جس کی عبادت ہمارے گھروں میں چل رہی ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور یہ اطمینان ان کو ہوا کہ انشاءاللہ میرے بعد بھی میرے گھر میں ایمان اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کا دین رہے گا۔ تو اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ مستغنی نہیں ہے اس بات سے، وہ بے پرواہ نہیں ہے اپنی آنے والی نسلوں سے، تو ہمیں کتنا زیادہ اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک اور چیز ہے کہ انسان کو سب سے پہلے خود نمونہ بننا ہوگا۔ یہ تربیت کی بنیادی چیزوں میں داخل ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے اور خاص طور پر اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر جمعہ پڑھا رہے تھے، وہ گرتے پڑتے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ نے ممبر سے اتر کر ان کو گود میں لے کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ اسی طرح نماز میں ان کو اپنے ساتھ بعض اوقات اٹھا لیا کرتے تھے، سجدے میں جاتے ہوئے رکھ دیا کرتے تھے، وہ پھر آ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ باقاعدہ سواری بن کر اپنے نواسوں کو آپ نے جو ہے وہ جس طرح بچوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ان کو چکر لگوائے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک کہیں سے صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی تھی، تو ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کخ کخ، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں تھو تھو، کہا کہ ارمی بہا، حسن سے کہا حسن اس کو پھینک دو۔ اما علمت انا لا ناکل صدقہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے؟ ہم بنو ہاشم جو ہیں، ہم بنو ہاشم پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ اس کو حرام کیا ہے، تو ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے، یہ صدقے کی چیز ہے۔ تو حضرت حسن کی محبت آڑے نہیں آئی کہ ان کو ایک کھجور، ہم ہوتے تو کہتے ایک کھجور ہی تو ہے، اب کیا بچے کے منہ سے میں انگلی ڈال کر کھجور کو نکلوانا، ایک کھجور ہی کھا لے۔ لیکن یہ باریک نظر جو ہوتی ہے یہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے ایک کھجور کا ایک دانہ کھانا بھی جائز نہیں جو زکوٰۃ کے مال سے، صدقے کے مال سے ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو ٹوکنا چاہیے، جن باتوں پر ان کی تربیت ہونی چاہیے ان کو ٹوکا۔ آج کی جدید مغربی تہذیب کہتی ہے کہ بچوں کو بالکل ٹوکا نہ جائے، ان کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے، اس کے نتیجے میں وہ والدین پر سوار ہو جاتے ہیں، آخری عمر میں وہ نتائج دیکھنے پڑتے ہیں جو آج کل آپ اپنے چاروں طرف اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ والدین کے لیے پھر نرسنگ ہوم ہوتا ہے۔ چونکہ والدین نے بچوں کا بچپن نہیں سنبھالا، بچوں کے بچپن کو ضائع کیا، یہ بچے والدین کے بڑھاپے کو ضائع کرتے ہیں، والدین کا بڑھاپا نہیں سنبھالتے۔ جیسے کما تدین تدانو، جیسے بندہ کرتا ہے ویسے ہی پاتا ہے انسان آخری عمر کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تربیت کے آداب میں، ایک صحابی ہیں جن کو عمر ابن ابو سلمہ کہا جاتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے۔ حضرت ام سلمہ کے سابقہ شوہر جو تھے ان سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ربیب تھے، مطلب آپ کے ہاں پرورش پائی تھی، بڑی محبت فرماتے تھے ان کے ساتھ۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں
واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جس طرح بچے کھاتے ہیں میں کبھی ادھر سے کھا رہا تھا تھالی میں، کبھی ادھر سے، پوری تھالی میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، بچے اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے. ایک اور صحابی اسی طرح ہیں، ان کا نام عکراش ابن ذؤیب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میں بچوں کی طرح ساری تھالی میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ یا اے عکراش. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا. کھانا ختم ہو گیا تو کھجوروں کا ایک تھال لایا گیا. اس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں. کھجوروں کی اقسام ہوتی ہیں، کچھ پکی ہوئی، کچھ آدھی پکی آدھی کچی، کچھ کچی، کچھ سوکھی، مختلف قسم کی کھجوریں اس تھال میں رکھی ہوئی تھی. تو میں نے وہ بھی اپنے سامنے سے کھانا شروع کر دی. میرا خیال تھا اس کو بھی صرف اپنے سامنے سے کھائے، حالانکہ وہاں اقسام بہت ساری تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو کہا کہ عکراش، اب تم اگر چاہو تو اگر تمہیں کوئی دوسری قسم کی کھجور کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو اپنا ہاتھ بڑھا کر کہیں اور سے بھی لے سکتے ہو. ضروری نہیں کہ ایک ہی قسم کی کھجور چونکہ تمہارے سامنے آ گئی ہے تو تم صرف یہی کھاؤ گے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کھانا جو ہے وہ روٹی سالن ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تب تو اپنے سامنے سے کھائے گا، اور اگر وہ مختلف قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اس میں ہاتھ بڑھا کر تھالی میں کہیں سے بھی کھایا جا سکتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو وہم 7 سنین، کتنے؟ جب ان کی عمر کتنی ہو؟ 7 سال. اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو یا ان کو سزا دو، ان کو تنبیہ کرو. اس میں مارنے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو ایسا زد و کوب کیا جائے، کوئی بہت اذیت پہنچانی مقصود ہے، بلکہ فقط تنبیہ جس سے ہو جائے. اور اتنا اس کا یہ کہا گیا ہے کہ یہ یعنی یہ ان کی تربیت میں یہ چیز داخل ہے. آج کل ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تربیت کے لیے سب سے جو آسان چیز ہے وہ اچھی صحبت ہے. اچھی صحبت کا بندوبست کرنا چاہیے اور دینی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے. علماء کی صحبت میں بچوں کو لے کے جانا چاہیے، اور کسی مسجد یا مدرسے میں آس پاس کے علاقے میں کسی نہ کسی درجے میں قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم، مسائل کی تعلیم، کچھ صورتوں کا حفظ، یہ مسلمان بچے کا وہ لازمی نصاب ہے جس کو پڑھے بغیر وہ ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتا. یہ ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے اور ہمیں اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے پورا کرنا چاہیے. آنے والے وقتوں میں اگر ہم نے اس سے کوتاہی کی تو یہ ہماری نسلوں کی بقا کا سوال ہے. یہ آگے اس خطے کی پوری یہ رویہ جو ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کا، یہ اس پورے خطے کی دینداری کا سوال ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے بچوں کو بہترین انسان، ایک پکا مسلمان اور ایک کارآمد معاشرے کا فرد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب